آپ نے 12 سال کی تعلیم کے بعد میٹرک کی آپ کو ملنی ہے. 12 سال کی کوالیفیکیشن کے بعد آپ کو میٹرک کی سند ملنی ہے. 12 سال سے آپ صبح 8 سے 2 بجے تک اسکول آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو 12 سال ایک ہیوج عرصہ ہے. آپ کی عمر 16 سال ہوگی آلموسٹ. 4 سال کی عمر میں اگر آپ اسکول گئے ہیں تو 12 سال ہو گئے ہیں آپ کو پڑھ رہے. 12 سال سے مسلسل 8 سے 2 اسکول جا رہے ہیں. آج آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کو میٹرک کے ایگزام میں اپیئر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سب پاس ہوں گے. تو اگر کوئی بچہ اس مستقل مزاجی پہ نہ جائے، اسکول کنٹینیوسلی نہ جائے، کیا خیال ہے وہ میٹرک کر لے گا؟ تو آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سی ہمت، بہت سا یقین، بہت سا علم، بہت سی پلاننگ، بہت سا جو ہے وہ جنون چاہیے عمل کرنے کے لیے، اور اس عمل کو کنٹینیوسلی کرنے کے لیے مستقل مزاجی چاہیے. یہ وہ صلاحیت ہے جو اگر انسان، کوئی بھی انسان اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں اس کام کو ختم کروں گا، دنیا میں ناکامی کی کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی اس کے لیے. انسان شروع ہوگا نا، مثال کے طور پہ آپ دیکھا جی ٹھیک ہے اس کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اب علم میں ہی ختم ہو گئے ہیں. 6 مہینے کتابیں پڑھی ہیں یا 6 مہینے جم گئے ہیں اور نہیں یار رزلٹ نہیں آ رہے، چھوڑو پرے، ختم ہو جانی ہے کہانی. کیا خیال ہے؟ اسی طرح خواب ہو گیا، یقین میں آ کے مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. بار بار اپنے دوستوں سے شیئر کرنا، فیملی ممبر سے شیئر کرنا، میں یہ کر لوں گا، یہ ایک دن ہو جائے گا، یہ حقیقت بنے گا. تو ان سب چیزوں کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ مستقل مزاجی. میٹرک پاس کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دنیا کی ہر کامیابی چھوٹی سے بڑی، دنیا کا ہر مقام چھوٹے سے بڑا حاصل کرنے کے لیے انسان کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. کیمرہ آن ہے جی؟ عامر کیمرہ آن ہے؟ کدھر ہے جی یہ ڈسٹرس؟ یہ رہنے دیں، چلیں. اچھا ابھی ہم نے بات کی تھی جی کہ قرآن مجید کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اب یہ ہم نے کامیابی کے بارے میں چیزیں پڑھی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر ان پہ کوئی عمل نہ کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا اب جس ذات نے انسان بنایا ہے، دنیا بنائی ہے، اصل کامیابی کے بارے میں تو وہی ذات بتا سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. ہم مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں جی کہ اگر میں اربوں روپیہ کما لوں گا، کروڑوں روپیہ کما لوں گا، میری بہت بڑی بنگلہ بن جائے گا، فیکٹریوں کا مالک بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور جب وہ بندہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ سارا مال ادھر ہی رہ جائے گا. آگے سے ایک زندگی آنے والی ہے جو ان لمیٹڈ ہے، اربوں خربوں بھی نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ انسان یہاں پہ سارا کچھ کر بھی لیتا ہے، قرآن کو پڑھے بغیر اگر کوئی بھی انسان اس پروسیس پہ عمل کر لے تو وہ یہ دنیا بنا لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ بنا لیتا ہے. گورے کامیاب ہیں دنیاوی لحاظ سے، کامیاب ہے. کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں. چیزیں ابزارب قرآن سے ہی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں، اس لیے وہ آج دنیا میں بہت سی چیزیں کر رہے ہیں. یہ لائٹ انہوں نے ایجاد کی ہے، گاڑیاں انہوں نے ایجاد کی ہیں، موبائل فون انہوں نے ایجاد کیے ہیں، کتنی بڑی آسانیاں کی ہیں. لیکن اگر یہ سارے خواب اس انسان کو آگ سے بچا کر جنت میں نہ لے کر گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا؟ وہ ناکام ہو. تو آپ کا جو بھی خواب ہو، اس خواب کا جو الٹیمیٹ گول ہے، اس خواب کا جو الٹیمیٹ مقصد ہے، وہ لوگوں کے لیے آسانی، اللہ کی رضا. جب آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے،
آپ لوگوں کے لیے چیزیں بنائیں گے, کوئی ایجادات کریں گے جس میں لوگوں کی آسانی ہو, ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو. آپ ڈاکٹر بنیں گے, اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا. آپ انجینئر بنتے ہیں, آپ جو بھی بنتے ہیں, آپ پیسہ کماتے ہیں, فیکٹری بناتے ہیں, جو بھی آپ کا خواب ہے, اس خواب سے اگر آپ نے جنت نہ کمائی, آپ آگ سے نہ بچے, تو وہ کامیابی صرف اس 60-70 سال کی زندگی کی کامیابی ہوگی. آگے جو آنے والی ان لمیٹڈ لائف ہے, اس میں اس کامیابی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے, اس عمل کا اگر وہ نتیجہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال ملے, مجھے دنیاوی فائدے ملیں, تو اس عمل سے صرف اسے وہی چیز ملے گی وہ جو چاہ رہا ہے, اسے وہ دنیاوی فائدہ ہی ملے گا, اس کا آخرت میں کوئی حق نہیں ہوگا. تو اگر آپ نیت یہ رکھیں گے کہ ہاں میں نے پیسے کمانے ہیں, لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو کیا ہوگا, پیسے بھی کمائیں گے, فیکٹریاں بھی لگائیں گے, زندگی میں مقامات پر بھی پہنچیں گے, آفیسرز بھی بنیں گے, لیکن اس کے ساتھ کیا بنے گا, جنت بنے گی جہاں پہ جا کے رہنا ہے. گھر بنانا سب کی خواہش ہوتی ہے. آپ سب جیسے جیسے بڑے ہوں گے, سب سے پہلی پریورٹی آپ کے مائنڈ میں ڈالی جائے گی آپ کی فیملی کی طرف سے, جی اپنا گھر ہونا چاہیے. تو اس گھر کی بھی فکر کرنی ہے جو آگے ہے, قبر. آپ نے اس دنیا میں جو خواب دیکھنے ہیں, جو ساری کامیابیاں سمیٹنی ہیں, جس جس مقام پر جانا ہے, ٹیچر بنیں گے, لائر بنیں گے, پولیس میں جائیں گے, آرمی میں جائیں گے, جہاں بھی جائیں گے, ریڑھی لگائیں گے, دودھ بیچیں گے, کپڑے بیچیں گے, جو بھی کریں گے, آپ نے اس میں اگر دین کو شامل نہیں کیا, دین کی روح کو شامل نہیں کیا, تو وہ آپ کی کمائی, وہ آپ کی محنتیں, وہ آپ کے خواب سارے اس دنیا کے فائدے کے لیے ہوں گے, اور آخرت میں اس کے لیے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. انڈرسٹینڈ جی. اگر کسی شاپ پہ آپ جائیں اور آپ وہاں سے سوٹ لے کے آئیں, سوٹ والا آپ کو بہت ساری تعریفیں کرے, جی یہ بہت اچھا ہے اور یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے, آپ آئیں گھر سے درزی کو دیں, سلائی کروا کے اس کے بعد آپ پہنیں, دھونے کے بعد سوٹ خراب ہو جائے, کیا آپ دوبارہ اس شاپ سے جا کے سوٹ بائی کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیا اس انسان کا کاروبار بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. تو کامیابی کی جتنی بھی بنیادیں ہیں, جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں کامیاب ہوتی ہیں, وہ انہی اصولوں پہ عمل کرتی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر ہم ان اصولوں کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم زندگی گزارنے کے اصول اپنے والدین, اپنے ماحول, اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں, جس معاشرے میں ہم پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم ان اصولوں کو نہیں پڑھیں گے جو اصول کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. انڈرسٹینڈ جی. چلیں جی. اب اس سارے علم پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ علم ایک مائنڈ میں آپ کے چیزیں رہ جائیں گی, ذخیرے کے طور پہ رہ جائے گا, لیکن اس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ آپ اس پہ عمل کریں گے اور آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. کسی کا کوئی سوال ہو, کسی کے مائنڈ میں کسی قسم کی کوئی بات ہو, عمل کے حوالے سے, ڈر کے حوالے سے, خوف کے حوالے سے, مستقل مزاجی کے حوالے سے, کوئی نہیں ہے جی. چلیں جی. ٹھیک ہے جی. عامر اس کو کریں کلوز. اوکے جی. آج کا لیکچر دیکھا نا, تو ڈریم کے ساتھ